بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ رب العزت ایسے ہی آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور خدا نخواستہ کسی بیماری میں، پریشانی میں مبتلا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جلد سے جلد آپ سے دور فرمائے، آمین. پیارے عزیزو، ایک بہت ہی پیارا میری بہن کی طرف سے کمنٹ تھا کہ باجی اگر کسی کو گرمی ہو، یعنی گرمی کا تو موسم ہے لیکن بدن میں بھی گرمی ہے، تو یہ جسم زیادہ تر آپ کے الرجی ہوتی ہے، چہرے پہ دھوپ وغیرہ یا دانے وغیرہ نکلتے ہیں، تو اس کے لیے بھی کوئی غذا بتائیں. تو ان کی کمنٹ کرنا یہ بہت ہی مجھے اچھا لگا. اس کمنٹ سے مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا یاد آئی، جو آپ جب بھائٹے لو کے دن آتے، گرمی کے دن آتے تھے، اور جیٹھ اور بیساکھ کی گرمی ہوا کرتی تھی، تو اس وقت ہمارے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ستو کا شربت بنا کر کے پیا کرتے تھے، ستو کی لسی بنا کر کے پیا کرتے تھے. یہ جو ہے ستو، یہ نبوی غذا ہے. اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی غذا کیا تھی کہ ستو کا آپ نے پاؤڈر بنایا اور شکر لی، شکر جو ہوتی ہے گڑ کی ہوتی ہے، اس میں 1 چمچ گھول 1 چمچ ڈالا اور پیلے کرتے تھے. لوگ کہتے تھے آپ کیوں کھاتے تھے، آپ کی غذا تھی. تو فرمایا یہ بہت انرجی بھی دیتی ہے، اور اتنی دیر کھانے میں لگے گا، اتنی دیر میں اسے کھا لوں اور اتنی دیر میں 1000 بار سبحان اللہ، اللہ کی تسبیح کر سکتا ہوں. تو آپ کی یہ غذا تھی. تو یہ ولیوں کی اور نبیوں کی غذا ہے. اب اس کے فائدے ہمیں کیا کیا دیتا ہے، اگر ہم اپنی زندگی میں، اپنی روٹین میں اور بھائٹی کے موسم میں اگر یہ پئیں تو ہم لو سے، شدت سے اور جگر کی گرمی سے اور تمام ایسی بیماریوں سے جو گرمی سے پیدا ہوتی ہیں محفوظ رہیں گے. آئیے گا پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ستو کس چیز سے بنتا ہے. میری ماں بہنیں گھر پہ بڑی اچھی طریقے سے تیار کر سکتی ہیں. اور ستو کسے کہتے ہیں تو پیارے عزیزو، جو جانتے ہیں انہیں معلوم ہے، لیکن جو کچھ نہیں جانتے، ستو ایک جو کی طرح ہوتے ہیں. جو کا بنتا ستو، جو کا بنتا جو گندم کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور جب گندم گھر میں کٹکاتا بیساکھ کے دنوں میں، تو جبھی وہ جو ہے وہ اسی وقت تیار ہوتا. تو اس میں فرق اتنا ہوتا کہ گندم جو ہوتا وہ بغیر قبر کے ہوتا ہے، اور جو ستو ہوتا اس پہ قبر ہوتا ہے. تو پیارے عزیزو، اس کے دونوں میں ڈفرینٹ یہ ہے کہ ایک پر قبر ہے، ایک پہ نہیں. لیکن کتنا فائدہ دیتا ہے اس کا میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی. لیکن اب اس کا طریقہ سن لیں کہ بنانا ہے. آپ کے گھر اگر گڑ ہے تو گڑ کے ساتھ یہ ستو استعمال ہوگا. اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے پیارے عزیزو کہ آپ نے ستو لیے، 1 کلو ستو بازار سے منگا لیے یا آپ کے ہاں پہ اویلیبل ہیں، تو اسے پہلے کڑھائی میں رکھ کر کے بھون لیں، ہلکا ہلکا اسے بھون لیں، جلے نہیں. بھوننے کے بعد اسے اپنے آپ پیس لیں، چکی وغیرہ ہو یا پسوا لیں، پنچکی ہو، اور موٹا موٹا، زیادہ باریک نہیں، بالکل مہندہ کی طرح نہ ہو، ہلکا ہلکا موٹا ہو. اس کے بعد اسے کوٹ پیس کر کے چھان لیں چلنی میں یا کپڑے سے، پھر ایک ڈبے میں کر کے رکھ لیں. اب شکر لینی ہے آپ کو. آپ کے ہاں شکر اویلیبل نہیں ہے کیونکہ آپ پہلے زمانے میں بہت ہوتی ہے، اب نہیں ہوا کرتی ہے. تو آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو گڑ لینا ہے، دیسی گڑ یعنی کالا پرانا گڑ. اس گڑ کو آپ کو توڑ کر کے امام جستے میں اور اس ڈبے میں ستو کے ساتھ ملا لینا ہے. ملانے کے بعد آپ کو 1 چمچ 1 گلاس پانی میں ڈالنا ہے، اور 2 چمچ ستو کا آٹا وغیرہ جو آپ نے بنایا ہے، وہ ستو جو پیسا گیا ہے، پانی میں گھول کر کے چسکی چسکی پئیں. ایسے نہیں ایک ہی بار میں آپ پی لیں 3 گھونٹوں میں، سنت ادا کر کے نہیں، بلکہ مزے کے ساتھ پئیں انشاءاللہ. اب اس کے فوائد سنیں. یہ بہت ہی پیاری غذا ہے اور نبوی غذا ہے. تو اب فوائد سن لیں. جو معدے کی گرمی سے پریشان ہوں، جن کے جگر میں گرمی ہو، جن کے جسم میں گرمی ہو اور چہرے پر دانے نکلتے ہوں، یا پھر الرجی جسم میں ہو گرمی کی وجہ سے، یا پھر آپ ڈپریشن میں رہتے ہیں، یا شوگر کے مریض ہو، یا پھر آپ کے جگر میں ایسی بیماریاں بن گئی ہیں کہ تیزاب بنتا ہے، ہر ٹائم آپ کو گرمی بنتی رہتی ہے، وہ اس وجہ سے کہ آپ نے باہر کی غذائیں بہت کھائی ہیں، ہوٹل کے کھانے بہت کھائے ہیں، پتہ نہ کیا کیا کھاتے ہیں جو پسند آتا. ہوٹل کے تو مسالے زیادہ لگے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے، ان کے معدے کو، ان کے جگر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ مفید ہے. اب آپ کو کوئی ایسی بیماری ہے جس سے کہ آپ کو گرمی، بار بار آپ کو کوئی گرمی کی پریشانی سے آپ کا جگر جلتا ہے، آپ کا بدن، اور جب جگر کی بیماریاں ہو جاتی ہیں نا پیارے عزیزو، تو ہاتھوں میں جلن ہوتی ہے، کھجلی ہوتی ہے اور درد ہوتا ہے، ٹانگوں میں درد ہوتا ہے. اور ڈپریشن کے مریضوں کے لیے اور جو قبض کے مریض ہیں ان کے لیے تو یہ ایک گولی ہے.
ایک بہت ہی پیاری گولی ہے، اس گولی کو استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کے پاس یہ بیماریاں جو گرمی میں پیدا ہوتی ہیں، گرمی کی وجہ سے ہوتی ہیں، وہ قریب نہیں آئیں گی۔ جو آج کی میرے نوجوان، میری بہنیں، میرے بھائی صرف پیپسی وغیرہ کولڈ ڈرنک پر اتر آئے ہیں، حالانکہ یہ اتنی نقصان دایک ہیں کہ ان کے اگر نقصانات بیان کیے جائیں تو کوئی نہیں پیے گا۔ اور اس میں شوگر، آدھے سے زیادہ شوگر ہوتی ہے، باقی تیزاب ہوتا، اس سے بن کر کے یہ تیار ہوتی ہے، لیکن جو شربت بنا کر پیے۔ پھر میں آپ کو ایک بار بتانا چاہتی ہوں کہ ستو کس طرح تیار کرتے ہیں۔ میری ماں بہنیں اگر سن رہی ہیں تو اسے دھیان سے سنیں۔ آپ بازار سے جو منگائیں، گیہوں کی طرح، گندم کی طرح ہوتے ہیں جو، انہیں منگا کر کے اچھی طرح کڑھائی میں بھون لیں، جلے نہیں وہ، جب بھون جائیں اور پھر وہ گرم ہو جائیں اور ٹھنڈے ہو جائیں، ٹھنڈے کرنے کے بعد آپ کو وہ پیس لینے، اپنے گھر پیس لیں۔ اگر آپ کے ہر چکی ہے، ہاتھ والی چکی نہیں تو آپ کسی پنچکی پہ موٹا موٹا پسوا لیں، زیادہ باریک نہیں۔ اس کے بعد اسے کپڑے میں چھان کر کے ایک ڈبے میں رکھ لیں۔ اب شکر ہے، کہیں پہ شکر ہو تو شکر منگا لیں، پرانی دیسی شکر جو گڑ کی بنتی ہے، مل جائے تو بہت بڑھیا، نہ ملے تو آپ کو کیا کرنا ہے، گڑ منگائے، پرانا گڑ منگا کر کے اور اسے امام جستے میں ڈال کر کے اسے کوٹ لیں اور گڑ بنا کر کے پھر ستو کے ساتھ ملا لیں اور ایک ڈبے میں رکھ لیں۔ اب 2 چمچ ڈیلی 1 گلاس پانی میں اسے گھول کر کے آپ کو ڈیلی 1-2 مرتبہ پینا ہے گرمی میں۔ اپنی بچوں کو بھی پلائیں، خود بھی پئیں۔ یہ اس طرح ہے جیسے کہ تمام بیماری پیٹ، اور آپ 1 گلاس پانی میں گھول کر کے اور اسے پئیں۔ اور پینے کا طریقہ یہ کہ آپ ایک بار میں ہی نہ پی لیں بلکہ دھیرے دھیرے چسکی لے کر کے پئیں اسے، ایک دم 3 سانسوں میں نہ پئیں کہ سنت ادا ہو جائے، نہیں، مزے کے ساتھ۔ انشاءاللہ آپ کو یہ گرمیوں کے لیے بہت مفید ہے اور بہت سی بیماریوں سے آپ کو بچائے گی، لو سے، شدت سے، گرمی سے، حدت سے اور جگر کے تمام امراض سے۔ اور جو میرے بھائی جو قبض کے مریض ہیں ان کے لیے تو بہت ہی پیارا ٹونک ہے، تو آپ یہ اپنی غذا میں ضرور رکھیں اور اسے پئیں اور نبی کی سنت بھی ادا ہوگی۔ اور آپ سمجھتے ہیں، آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ایک سنت ادا کرنے میں اللہ رب العزت 1000 نیکیاں دیتا ہے، اور ہمیں اس میں شفا بھی ہے اور غذا بھی ہے اور نبی کی سنت بھی ادا ہو رہی ہے، تو آپ اس غذا کو ضرور کریں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔